1 نمبر تحریک شرف میں پائی جاتی ہے، بالکل اوپر اور 1 پورے پر۔ آگے اس کی کئی ایک باتیں ہیں۔ 1 پورے کے اس کنارے کی طرف چوٹ کا اہمیت کیا دینی ہے، ہم نے اس کو کس رنگ میں دیکھنا ہے، اور ایک اسی پورے کے اندرلی سائڈ کے پر چوٹ کو کیا سمجھنا ہے۔ ہوگی اصابی اضلاعی، یہ نہیں تحریک میں فرق نہیں ہوگا، مگر وہ علامتیں کیا پیدا کی ہے۔ اگر پورے کی باہر کی طرف ہاتھ رکھا، پورے کی باہر کی طرف چوٹ ماری ہے، وزنی ہے، تو پھر کیا ہے؟ درمیان میں باری ہے تو پھر، اور اگر اندرلی سائڈ پر ہے گی پورے پر، یہ بیٹا بھائی دوست، یہ گہرائی کی باتیں ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ کھلتی جائے گی۔ ابھی تو ہم اس بات کو ہی کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ اصابی اضلاعی ہوگی۔ اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر اختلاف رکھنے کا حق رکھتا ہے، مگر صحیح پھر اصابی اضلاعی اس کو سمجھانی بھی تو پڑے گی نا، یہ ہوتی ہے اصابی اضلاعی۔ بہرحال یہ اصابی اضلاعی نبض ہے، اور اصابی اضلاعی کیفیت سردی کے مادے سے تیار ہے۔ ہاں اس کے ساتھ سیاہی ہے، کم ہے، غالب سردی ہے اس میں، کہ اس کو وہی تحریک کی دوائی جس میں حرارت غالب ہوگی وہی کور کر سکے، نہ کہ سردی کو ہم خشکی کی طرف لے جائیں تو علاج معالجے میں کامیابی نہیں ملے گی۔ کا علاج معالجہ حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تحریک تحلیل تسکین کا جو میں نے بتایا باہمی تعلق کے اندر، اسی طریقے پر ہی کامیابی ملے گی، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی طبیب 1 پر 2 دے دے، کبھی طبیب 1 پر 3 دے دے، اور کبھی طبیب 1 پر 4 دے دے۔ حضرت صاحب الملتانی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا طبیب وقت کا بادشاہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ جو دوائی دینی ہے وہ ایک ہی تحریک کی دینی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو تریاق کی ضرورت ہے یا اس کو اکسیر کی ضرورت ہے۔ اصابی اضلاعی پر گدی اضلاعی دوائی دینی ہے 4 نمبر، تو وہاں وہ طبیب نے فیصلہ کرنا ہے محرک دینا ہے یا پھر تریاق دینا ہے، یا اس کے درمیان کس جگہ پر، کس سطح پر مرض کا مقام کیا ہے۔ ایک کلاس میں مرض کے مقام بھی بتا چکا ہوں، پھر انشاءاللہ یہ کلاس چلتی رہے گی۔ مرض کا مقام کیا، وہ نبض بتائے۔ اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ مرض کے 6 درجے ہیں، مرض کس درجے پر ہے وہ الحمدللہ نبض ہی بتاتی ہے، صرف تحریک ہی نہیں بتاتی، مگر سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے پیچھے جانا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یکدم ہر چیز سمجھ میں نہیں بھی بیٹھتی۔ انشاءاللہ پھر کبھی مرض کے جو ہے ادوار کتنے دور ہے اس کے، وہ عرض کر دیے جائیں گے۔
تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ طبیب جو ہے بادشاہ ہے، تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا، جو چیز کرتے اس کا دل کرے تو ایک کی بجائے چھ پر علاج کرنا شروع کر دے، وہ کہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ بادشاہ بننے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، تب ہی بادشاہ رہتے ہیں، نہیں تو بہت ساری گرتی ہوئی دیکھی ہیں۔ بہرحال ایک بولے شرم میں اوپر جو نبض ہوتی ہے وہ اعصابی اصلاحاتی ہوتی ہے، تو مرض تحریک اپنی شدت لے کر پیدا کرتی ہے، یا مرض ردی الوزن پر پیدا ہوتا ہے، جب اس کی عمر کے مطابق، جو کسی کی عمر کے مطابق نبض نہ ہو اس کو ردی الوزن کہا جاتا ہے۔ آج تو ماشاءاللہ میں اپنے ایک دوست کی پڑھ رہا تھا کہ ان جو نبض کے انداز ہیں 9 باقی اور 9 میں وہ 2 3 جو بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اتنے انداز ہیں، اس کے اتنے انداز ہیں، تو وہ ان کو تحریکات دے رہے تھے۔ جی نہیں، نبض کے اپنے اندر مرض کے درجے کے لحاظ سے وہ انداز در کرتے ہیں، یہ داخل ہوتے جائیں گے۔ یہ ردی الوزن ہے، یہ غیر منتظم ہے، یہ منتظم ہے۔ یہ 10 میں جو نبضیں 10 جو نبضیں کہا گیا، نبض ان میں ایک ہی ہے، باقی اس کے انداز ہیں۔ وہ انداز مرض کا درجہ جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال دوستو، 1 نمبر تحریک ایک پورے پر ہوگی، اور اس کا جو یہ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سردی کا مادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ وہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 باتیں کہی ہیں: کیفیاتی، نباتاتی، حیواناتی، یہ کھانے، نباتاتی، جماداتی، نفسیاتی۔ اس کے وہ 3 وجہ بنتی ہیں۔ ماحول اس کا وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ اتنا تنگ آ گیا، کوئی مرض کا شکار ماحول کر دیتا ہے۔ کچھ اس کی نفسیات ایسی بن گئی ہیں جن پر چلتے چلتے وہ ایسی شدید مرضوں میں کفیف سے شدید تک پہنچ جاتا ہے۔ کچھ اس کا مادیاتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ کھانے میں کچھ چیزوں کا ایسا شوق رکھتا ہے کہ اس کو وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ جب سردی کے مادے والی چیزیں کائنات میں جتنی بھی ہیں، اعصابی اصلاحاتی چیزیں، جب ان کی زیادتی ہوگی یہ تحریک شدت لے لے گی کہ وہ کھانے سے وہ جسم میں وہ جمع ہوتی جائے گی، وہ رکتی رہے گی۔ مسلسل وہ اعصابی اصلاحاتی چیزیں لے رہا ہے، دودھ پی رہا ہے، کھیر کھا رہا ہے، کسٹرڈ کھا رہا ہے، بہت سارے پھل ایسے ہیں ان کو لے رہا ہے، مسلسل اعصابی اصلاحاتی کی طرف ہے، تو وہ مادہ شدت لے کے اپنے عضو کو وہ کی تحریک کو بڑھا دے گا۔ اس کا عضو جو ہے اعصابی اصلاحاتی کا تعلق جس کے ساتھ ہے، اعصاب، حکم اور سانس،
اس وقت اصحاب حکم رسان شدت میں ہوں گے، وہ اپنا کام کچھ زیادہ کر رہے ہوں گے. اس کے کام کیا ہے اس پر انشاءاللہ آپ کچھ کو آگے کہیں تھوڑی دیر سے بعد یہ بنے کہ میں 11 بجے تقریر ختم کروں گا تو 11:30 کو آپ مل جائیں گے. مطلب کچھ وقت لگے گا، وہ سارا اس کی مل جائے گا کیا ہے کیسے ہے. تو یہ اصحابی اصلاحی کا ہے. اور جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا کہ ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ہر عضو کی 2 تحریکوں کو، ایک کیمیائی اور ایک مشینی. یہ کیونکہ مشینی تحریک ہے، عضو کی دوسری تحریک ہے، ہر عضو کی 2 تحریکیں ہیں. تو ہر عضو کی پہلی تحریک کیمیائی ہوتی ہے، دوسری تحریک مشینی ہوتی ہے. یہ مشینی طور پر جب یہ شدت لے گی تو یہ قدرت جاذبہ حرارت کو مات دے گی، اس کے مادے کو نکال باہر کرے گی، قدرت جاذبہ بیمار ہو جائیں گے، جس کو ہم عرف عام میں تحلیل کہتے ہیں. مشینی تحریک تحلیل پیدا کر دے گی اور اصحابی اصلاحی مشینی تحریک ہے. یہ گدی اصلاحی تحریک کہ عضو کے لحاظ سے وہ قدرت جاذبہ کی تحریک ہے. قدرت جاذبہ کو پر یہ غالب آئے گی، اس کو مغلوب کر کے تحلیل پیدا کر کے جو اس کی غذا ہے حرارت کی، اس کو نکال باہر کرے گی، اپنی سردی کو غالب کرتی چلی جائے گی، اس میں تحلیل پیدا کر دے گی. جب طبیب اصحابی اصلاحی تحریک کو دیکھے گا اور سامنے رکھے گا تو اس کی تحلیل کو سامنے رکھے گا تو اتنا آسان ہو گیا، فلاح میں تحلیل ہے. تو اس تحلیل کو روکنے کے لیے کہ اس کے پاس قدرت جاذبہ کے پاس اپنا مادہ نہیں رہا، وہ کام بھی کر سکے، اپنی غذا بھی نہیں رہی، تو اس کو گدی اصلاحی غذا و دعا گدی اصلاحی ہی دی جائے گی تو اس کا مادہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ تحلیل سے نکل جائے گا اور یہ جو سردی ہے اس کو مغلوب کر لے گا. یہ ایک دوسرے سردی اور گرمی ایک دوسرے کی ضد ہے. اللہ نے کائنات کو ضد پر چلایا ہے. تو جب سردی بڑھے گی حرارت کو مات دے گی، جب حرارت بڑھے گی گرمی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں بڑھے گی تو سردی کو مات دے دے گی. یہ اگر سردی اصحابی اصلاحی ضد 4 کی ہے تو 4 ہی ضد اصحابی اصلاحی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ضد ہے اس کی نہیں، یہ مقابل ایک دوسرے کے مقابل آتی ہیں، ضدین ہیں ایک دوسرے کی. یہ اور کو کسی کو کچھ نہیں کہے گی، یہ آپس میں ہی لڑائی کریں گی.